بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاتون کلندر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، قسط نمبر 6۔ ایک بار حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، رابعہ، آج تم مجھے وہ باتیں بتاؤ جو تم نے کسی کتاب یا کسی عالم کے ذریعے حاصل نہ کی ہوں بلکہ وہ براہ راست تم تک پہنچی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک غور کرتی رہیں، پھر آپ نے امام وقت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایک بار میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے ہاتھ سے بنی ہوئی چند رسیاں فروخت کیں۔ خریدار نے مجھے 2 درہم دیے تو میں نے 1 درہم ایک ہاتھ میں لیا اور دوسرا دوسرے ہاتھ میں۔ مجھے ڈر تھا کہ ایک ہی ہاتھ میں دونوں درہم لینے سے کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اس بات سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ کثرت مال کی طرف تھا۔ ایک بار آپ نے کسی شخص کو چند سکے دے کر فرمایا، میرے لیے بازار سے جا کر کمبل خرید لاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا، مخدومہ، آپ کو سفید کمبل درکار ہے یا سیاہ؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، پیسے واپس دے دو، ابھی کمبل خریدا نہیں، اور سیاہ و سفید کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ پھر اس شخص نے پیسے واپس لے کر اپنی خادمہ کو دے دیے اور فرمایا کہ انہیں جا کر دریا میں پھینک آؤ۔ ان تمام واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا اور اہل دنیا سے کس قدر بے نیازانہ تعلق رکھتی تھیں۔ ایک بار کسی شخص نے برسر مجلس آپ سے سوال کیا، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، اس جہان سے۔ اور کہاں جائیں گی؟ اس شخص نے دوسرا سوال کیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسی جہان میں۔ پھر جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس جہان میں کیا کرتی ہیں تو فرمانے لگیں، میں افسوس کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، آپ کس بات پر افسوس کرتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس جہان کی روٹی کھا کر اس جہان کا کام کرتی ہوں۔ پھر حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے کہا، آپ کی زبان میں عجیب مٹھاس ہے، اس لیے آپ مسافر خانے کی محافظت کے لائق ہیں۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں یہی کام تو کر رہی ہوں، جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر کرتی ہوں، اور جو باہر ہے اسے اندر آنے نہیں دیتی۔ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں دل کو محفوظ رکھتی ہوں نہ کہ مٹی کو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عشق الہی میں اس قدر غرق رہتی تھیں کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھتے تھے۔ عبادت کے بارے میں آپ کا طرز فکر بڑا عجیب تھا۔ آپ خوف اور طمع سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق کو پکارتی تھیں۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے ہوئے بھاگی چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانے چلی ہوں کہ لوگ اس کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ آگ کس لیے ہے؟ لوگوں نے پوچھا۔ میں اس آگ سے جنت کو پھونک ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ جو لوگ جنت کی لاج میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں جنت نہ مل سکے۔ یہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا انداز فکر تھا، جسے جذب دوستی کی کیفیت تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ خوف طمع دونوں حالتوں میں اللہ کی عبادت جائز ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہی تھیں، اے میرے معبود، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ ہی میں ڈال دینا، اور اگر میری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے تو اسے مجھ پر حرام کر دینا، اور اگر میں صرف تیرے ہی لیے تیری پرستش کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ یہی وہ مشق ہے جس نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کے منصب تک پہنچایا۔
اور پھر آپ کا نام قیامت تک کے لیے محبت کی علامت بن کر رہ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی بغیر شادی کے عالم میں گزاری۔ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے آپ کی اس روش پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، آپ خود کو عارفہ کہتی ہیں مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معروف سنت پر عمل نہیں کرتی۔ جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں، دوسرا یہ کہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو دائیں طرف سے بہشت میں داخل کیا جائے گا اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے دوزخ میں، تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف ہوں گی؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں سوالوں کے جواب میں لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ لوگوں کا جواب سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خواہش کس طرح کر سکتی ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔